अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट्स। आपको पता है अमेरिका इस टाइम अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है और अमेरिका पिछले 20 साल से इस खित्ते में मौजूद है और इस खित्ते का सुकून बर्बाद किया हुआ है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो गए, कितने ही हज़ारों बच्चे जो यतीम हो गए। एक ऐसी जंग में जिसको एक रोज़ी पिक्चर और एक ऐसा मीडिया प्रोपेगेंडा बनाकर अमेरिका इस खित्ते में घुसा, जिसका शिकार अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम और बहुत सारी अरब स्प्रिंग जो आई, जो आप लोगों सब सुनते रहे हैं, उसकी आज कुछ ऐसी तफसील जो कि अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के जो कुछ ऐसे जो बिल्कुल एक ओरिजिनल पिक्चर पेश करते हैं, ओरिजिनल आर्टिकल्स लिखते हैं। अमेरिकन मीडिया में इस टाइम क्या चल रहा है, अमेरिकन जो लोग हैं वो इस टाइम क्या कह रहे हैं अपनी फौज को, पेंटागन को और अमेरिका की खास तौर पे जो पिछली 2 हुकूमतें थी, जिनमें ट्रंप की हुकूमत और उससे पहले बुश की हुकूमत, इसकी सारी तफसीलात जो इस टाइम अमेरिका में चल रही हैं कि अमेरिका ने क्या कौन सी रोजी पिक्चर बना के पेश की गई और जो आजकल आर्टिकल चल रहे हैं अमेरिका में, ये जो पिछले 20 साल की जंग थी, इस पूरे खित्ते का जो अमेरिका ने सुकून बर्बाद कर रखा था, उसकी कुछ तफसीलात और कुछ ऐसे होशरुबा आर्टिकल जो इस टाइम सामने आ रहे हैं, जो कि रिसर्च और कुछ पेपर्स और कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसकी तफसील आपको देंगे। और इस टाइम जो बाइडन की इस टाइम जो हालत है और जो बाइडन का इस टाइम जो दिमाग है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये व्हाइट हाउस के जो साबिक डॉक्टर हैं, जो कि डिफेंस और बड़े एक माने ताने डॉक्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने इस टाइम सदर बाइडन के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं, जो कि इस टाइम पूरे अमेरिका में जिस इंकशाफात की आग लगी हुई है इस टाइम, कि अमेरिका का जो इतनी बड़ी सुपर पावर का सदर है उसकी दिमागी हालत कैसी है, उसकी भी कुछ तफसीलात आप लोगों को देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और हमारा ये ताल्लुक ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि अमेरिकी जो सदर हैं इस टाइम के, सदर बाइडन अभी अभी इलेक्ट होके आए हैं। उनकी जो एज है वो तकरीबन 85 साल से ऊपर हो चुके हैं। उनकी जो एज है, बड़े मोहम्मर हैं, वो आप लोगों ने भी देखा भी होगा। तो उनकी जो इस टाइम दिमागी हालत है वो ये है कि जो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के जो साबिक डॉक्टर हैं, जो उनके पहले भी डॉक्टर रह चुके हैं सदर बाइडन के, उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी सदर बाइडन की दिमागी हालत इस टाइम ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी स्टेट और इतनी बड़ी सुपर पावर को और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकें। वो किस लिए कि उनके जो दिमागी हालत वो ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो खास तौर पे जो पिछले जब से वो आके इलेक्ट हुए और जब से उन्होंने बहुत कम मीडिया इंटरेक्शंस की हैं और वो सहाफियों के सवालात के जवाब भी नहीं दे पाते और बातों को घुमा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देते हैं। तो इन इंकशाफात ने इस टाइम पूरे जो इस टाइम अमेरिका है और पूरी दुनिया का जो यूरोपियन मीडिया है उनको हिला के रख दिया है। और खबरों में इस टाइम यही चल रहा है कि जो अमेरिकी सदर है, जो एक सुपर पावर का सदर है, उसकी दिमागी हालत ऐसी भी नहीं है कि वो बातें याद रख सके और प्रॉपर जो वहां के सहाफी हैं और जो इंटरव्यू हैं उसके वो प्रॉपर सवालात के जवाब दे सके। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अभी अमेरिकी सदर बाइडन की जो अशरफ गनी से फोन के ऊपर टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम आपकी मदद करते रहेंगे, लेकिन जो इस टाइम पेंटागन की अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी है वो ये है कि हम कोई अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहे, कोई अफगान फौज की मदद नहीं कर रहे। हमारे जो वहाँ ट्रुप्स मौजूद हैं वो सिर्फ हमारे वहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से खाली करके जा रहे हैं, अमेरिका को वापस कर रहे हैं, जो हमारे कुछ अमला है सफारत खाने का, उसकी हिफाजत के लिए हम अफगान फौज की बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। हमारा जो काम था, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका। हम अगस्त के एंड तक जो है वहां से अपने ट्रूप्स को निकाल लेंगे। लेकिन जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, सदर जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको अशरफ गनी के साथ फोन पे बात करके ये कह रही है कि जी हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और हम आपके साथ देने को तैयार हैं। लेकिन जो पेंटागन की पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो सिर्फ इसी वजह से चेंज हुई कि सदर बाइडन की जो दिमागी हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अनकरीब आप देखेंगे कि जो सदर बाइडन है, अगर वो उनकी हालत ऐसी रही तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 25 है अमेरिका का, जिसमें बाकायदा एक करारदाद पेश की जाती है जिसके मुताबिक वो सदर को हटा दिया जाता है और उनकी अगर तबीयत सही नहीं हो तो। वो जो उनके इंकशाफात हैं वो इस टाइम अमेरिका में बिल्कुल आग लगी हुई है और इस टाइम वो देख रहे हैं कि जी अगर हमारा प्रेसिडेंट की दिमागी हालत ही सही नहीं है तो उनको हटा देना चाहिए ओहदे से। और आप देखेंगे अनकरीब इसमें कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। अमेरिकन जो पेंटागन है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिकन कांग्रेस जमाते हैं, वो अनकरीब जो है बड़ा कदम उठाएंगे और एक बड़ी तहलका खेज खबर है जो आने वाले दिनों में आने वाली है।
اب ایک تو یہ ہوگی خبر. دوسری خبر میں آپ کو دوں گا جو اس ٹائم آرٹیکل چل رہا ہے سپوٹنک نیوز, نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل. یہ کس نے انکشاف کیا ہے کہ جی امریکہ نے پچھلے 20 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا. آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے, میں آپ کو ایسے ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. اور یہ باقاعدہ ایکس سی آئی اے ایجنٹ ہے, سی آئی اے چیف ہے, اور ملٹری آپریشن فارمر ملٹری آپریشنز رہ چکے ہیں افغانستان کے, اور سارے امور دیکھتے رہے ہیں, یہ سابقہ چیف ہیں. تو ان کے انکشافات ہیں جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیے ہیں, تو ان کی میں پہلے کچھ آپ کو یہ خبر پڑھ کے بتا دوں, پھر آپ کو اس کی میں ساری تفصیل دوں گا. ex-CIA agent says US wasted trillion on wars in Iraq and Afghanistan, achieved nothing. The US has squandered trillion of dollars on the wars in Afghanistan and Iraq while failing to achieve any objective. Former US counter-terrorism specialist and CIA military intelligence officer Philip Ghilardi wrote in an op-ed for Strategic Cultural Foundation. انہوں نے Strategic Cultural Foundation میں اپنا ایک نوٹ لکھا اور ایک آرٹیکل جو ان کا شائع ہوا وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی US جو ہے, US نے اپنے پچھلے 20 سال جو ہے عراق اور افغانستان کی جنگ میں ٹریلین آف ڈالرز, اور ہمارے کتنے ہی نوجوان جو ہیں وہاں انہوں نے وہ لقمہ اجل بنا دی ایک ایسی جنگ کے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. عوام کی ٹیکسوں کا پیسہ ٹریلین آف ڈالر جو ہے امریکہ نے اجاڑ دیے. امریکن جو ایڈمنسٹریشن تھی, خاص طور پہ ٹرمپ, بش اور امریکن پینٹاگون, انہوں نے تو باقاعدہ پینٹاگون کو بھی لتاڑا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 20 سال جو ہے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے امریکہ کو اتنا پیچھے دھکیلنے کے, کروڑوں کے اربوں کے قرضے چڑھانے کے, اور اربوں عوام کی ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ امریکہ نے ضائع کیا ہے. اور وہاں اس خطے کا سکون لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں بے گھر کر دیے, لوگ کتنے ہی ہزاروں بچے جن کو یتیم کر دیا گیا, اور پورا خطے کو جو ہے امریکہ نے 20 سال اس کا نظام دھرم برم کر دیا, کتنے ہی ملک اجاڑ دیے امریکہ نے, اور اس جنگ سے کچھ بھی نہیں حاصل کیا. اب آگے میں اس کی رپورٹ کے آگے آپ کو کچھ تفصیلات دیتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں The Iraqi parliament has in fact asked US forces to leave the country, a request that has been ignored both by Donald Trump and Joe Biden. Trump actually threatened to freeze Iraqi banks' assets to pressure the Iraqis into accepting the continued US occupation. کہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے تو جو ہے وہ عراقی جو لوگ تھے, عراقی پارلیمنٹ نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو باقاعدہ کہا کہ جی اب آپ عراق کو چھوڑ جائیں, اپنے ٹروپس کو یہاں سے لے جائیں. تو ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن, باقاعدہ ٹرمپ جو تھے وہ ان کی پارلیمنٹ اور وہاں کے جو سازن کو تھریٹن کرتے تھے عراق کو کہ جی آپ کے جو بینک ایسٹس ہیں ہم ان کو فریز کر دیں گے, آپ کو کنگال کر دیں گے, آپ لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہماری یہ جو آکوپیشن ہے, ہماری جو ٹروپس ہیں ان کو یہاں رہنے دیا جائے ورنہ ہم آپ لوگوں کو بھوکا مار دیں گے. یہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہتی رہی ہے, باقاعدہ یہ باقاعدہ انہوں نے نوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ سی آئی اے ملٹری آپریشنز اور فارمر سی آئی اے کے چیف رہ چکے ہیں, انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے ہیں. اور یہ اس ٹائم میں پورے امریکن میڈیا, وال اسٹریٹ جرنل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم میں یہ آرٹیکل چھپا ہے اور اس کی آگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم پورے امریکہ میں کہ یہ کیا کیا ہے امریکہ نے پچھلے 20 سال. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو کچھ اور بھی فیکٹس ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں. The former CIA agent also criticized the American presence in Syria, which takes place despite the fact that current government Bashar al-Assad did not ask United States to intervene in the long civil conflict. کہ انہوں نے کہا کہ جی سیریا میں بھی جو امریکن ٹروپس کی جو پریزنس تھی ان کو بشار الاسد کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے منع کیا کہ آپ اس کانفلکٹ کا, آپ اس ہمارے خطے میں انٹروین مت کریں. امریکہ جو ہے وہ زبردستی ادھر گھسا سیریا میں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو سیریا کے ساتھ ساتھ جو کنٹریز تھے جو سیریا, شام اور لیبیا, وہاں گھسا امریکہ. ایٹ دا سیم ٹائم امریکن ٹروپس illegally present in neighboring Syria continue to occupy that country oil fields. تو امریکہ صرف جو ہے وہاں آئل فیلڈز کے لیے گھسا. انہوں نے الزام لگا کہ الزام نہیں بلکہ انہوں نے واضح ثبوت دے کہ امریکہ صرف اور صرف عراق, شام, لیبیا میں صرف آئل کے ذخائر ہیں ان کے لیے گھسا اور ان پورے لوگوں کو, وہاں کی جو عوام تھی ان ملکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. صرف امریکہ نے اپنے مفادات, اور جو امریکہ نے یہاں پچھلے 20 سال ایک پکچر بنا کے پیش کی گئی کہ جی یہاں القاعدہ ہے, یہاں سے امریکہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور امریکہ کو جب تک یہاں اس خطے میں سکون نہیں آ جاتا, یہاں کے جو ٹیررزم وہ ہیں کچھ جماعتیں ہیں ان کو جب تک امریکہ ختم نہیں کر دیتا تب تک امریکہ جو ہے سیف نہیں رہ سکتا. یہ ایک ایسی پکچر بنا کے پیش کی گئی, لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. امریکہ صرف آئل فیلڈز کے لیے عراق, شام اور لیبیا میں گھسا اور وہاں برباد کر دیا, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا, وہاں کے بچوں کو یتیم کر دیا. یہ آج کی رپورٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا
کہ امریکہ نے پچھلے 20 سال میں کچھ حاصل نہیں کی. آپ دیکھیں جیسے اب امریکہ اپنی وہاں جو ابھی انہوں نے بگرام ایئر بیس تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے خالی کی اور لائٹیں بند کر کے رات کی تاریکی میں نکلے, اور افغان جو آفیسرز تھے, ایون کہ افغان حکومت کو بھی نہیں پتا تھا, اور جب ان کی افغان فورسز نے وہاں کے جا کے صبح 7 بجے کنٹرول سنبھالا تو ان لوگوں کو وہاں کے جب لوگوں نے وہاں کے جو بگرام ایئر بیس کے علاقے کچھ کی سائڈ کے جو رہائشی تھے ان لوگوں نے وہاں جا کے لوٹنا شروع کیا, تب جا کے خبریں پھیلی اور افغان ایئر فورسز کے کمانڈر اور وہاں آ کے انہوں نے اس کو بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالا. تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے پچھلے 20 سال میں کچھ اچیو نہیں کیا, اور یہ صاف پکچر ہے جو کہ طالبان جس کی وجہ سے وکٹری کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ جیتی ہے, اور اسی وجہ سے ابھی تک پینٹاگون نے اور امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے کوئی اس کے اوپر بیان نہیں دیا کہ ہم نے 20 سال وہاں کیا کیا اور کیا حاصل کیا. اس پہ کوئی نہیں بول رہا, وہ صرف اسی وجہ سے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں گھسا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا, صرف اس خطے کا سکون برباد کرنا تھا, وہاں کی آئل فیلڈز کے اوپر اپنا دھونس جمانا تھا, اور وہاں سے کے جو ریزروز تھے ان کے وہاں سے پیسہ لینا تھا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. امریکہ نے پورے نیٹو فورسز اور پوری دنیا کا جو ہے شرمسار کیا ہے, اور امریکہ جو اپنے لوگوں کو بھی ایک عجیب سی پکچر بنا کے پیش کرتا رہا, لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ طالبان جیت گئے اور امریکہ وہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے نکل رہا ہے. اور اب امریکہ جو ہے اب آپ جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں سے اپنی جان چھڑوا رہا ہے. تو یہ کچھ آج ایسی رپورٹ تھی جس نے اس ٹائم پوری دنیا کی میڈیا میں آگ لگائی ہوئی ہے, اور یہ تو خیر رپورٹ جو ہیں وہ کافی دیر پہلے سے چل رہی تھی جب سے امریکہ نے انخلا شروع کیا, لیکن اب وہاں کے جو کچھ بالکل ریئل جرنلسٹ ہیں جو کہ ایک بالکل صحیح رپورٹ پیش کرتے ہیں, وہ آج کل ان کے تھنک ٹینکس, ایون امریکن تھنک ٹینکس کی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو ان کے کچھ خفیہ کاغذات جو کچھ سے 2 سے 3 ماہ پہلے لیک ہوئے تھے اس میں بھی باقاعدہ یہی تھا سب کچھ کہ جی امریکہ نے پچھلے 20 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اپنے فوجی جوانوں کو شہید کروانے کے, فوجی جوانوں کو مروانے کے اور $1 ٹریلین کا نقصان کرنے کے. ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ کے افغان امور کے جو جنرل تھے جو کہ یہاں ابھی اپوائنٹ تھے, انہوں نے زبردستی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور وہ زبردستی ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے. انہوں نے بتایا کہ افغان جو امریکن جو آرمی ہے اس ٹائم کی یہ سچویشن, اس ٹائم اس کی یہ سچویشن ہے کہ وہ لوگ کتنے ہزار ایسے جوان ہیں جو اس پچھلے 20 سال کی جنگ میں 30,000 جوان ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں, اور امریکن فوج کا اس ٹائم جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ امریکن فوجی جب وہ واپس اپنی چھٹیوں میں اپنے گھر آتے ہیں تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, اتنے سائیکو پیشنٹ بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے اور وہ اپنے گھر نہیں جاتے, اور عجیب سی ان کی حالت ہو چکی ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ کسی بھی طرح خوش نہیں ہے. جو امریکہ نے پچھلے 20 سال وہاں جنگ کیا اور معصوم لوگوں کو مارا ہے اس کا سارے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اب امریکن فوج میں آ رہے ہیں, جو کہ ان کے جنرل لیول کے جو لوگ ہیں وہ زبردستی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر جبری ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں. اور آپ نے جو لیٹسٹ سچویشن دیکھی جو اب افغان امور کے جو نئے چیف ہیں جنرل جان میکنزی, انہوں نے اب چارج سنبھالا ہے, تو یہ حالت چل رہی ہے اس ٹائم امریکہ کی. امریکہ اس ٹائم اس پورے خطے سے بہت ذلیل ہو کے اور رسوا ہو کے نکل رہا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی بھی جاتے جاتے جو ہے اس خطے کا جو سکون ہے وہ برباد کرنا چاہ رہا ہے. انڈیا کو فل ٹائم وہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے افغانستان میں اپنی جو پریزنس ہے اس کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے, لیکن انڈیا کی پریزنس مزید برقرار رہ نہیں سکے گی کیونکہ طالبان نے 85 to 90% افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا, اور جیسے جیسے طالبان کنٹرول حاصل کرتے جائیں گے انڈیا کی جو ہے پریزنس ختم ہو جائے گی, اور امریکہ کو اس ٹائم جو ہے کوئی بھی ملک جو ہے اڈے نہیں دے رہا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ ازبکستان اور جتنی بستی ایشیا رہتے ہیں ان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل جو خبریں آ رہی ہیں جو عمران خان صاحب پہلے وزٹ کر چکے ہیں, اور روس نے بھی پہلے سے کہہ دیا کہ جی آپ کو کوئی بھی جو ہے اڈے نہیں دیے جائیں گے, اور اگر آپ اڈے لینا چاہتے ہیں تو صرف یہاں سے آپ سرویلنس کر سکیں گے, اس کے علاوہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ وسیع ایشیا راستوں سے اڑ کے افغانستان میں حملے کریں اور افغان جو فوج ہے اس کی مدد کریں. اس چیز کے لیے آپ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے. تو امریکہ اس ٹائم میں بالکل رسوا ہو کر یہاں سے نکل رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بھی انقریب رسوا ہوگا کہ انڈیا کی بھی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ساری ناکام ہو جائیں گی, کیونکہ طالبان کا ایٹ لیسٹ کنٹرول آ جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے جو پچھلے 4 سے 5 دنوں میں عید کے آپشنز رکھی ہیں, جو شرائط رکھی ہیں کہ جب تک جو ہے اشرف غنی کی حکومت اور اشرف غنی استعفیٰ دے کے سائڈ پہ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے پیس پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور تب تک ایک نئے نظام کی جو ہے بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی. اشرف غنی حکومت سے استعفیٰ دیں اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور ایک پراپر اسلامی نظام جو کہ افغان لوگ یہاں کے چاہتے ہیں, افغان لوگوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق نظام لایا جائے.
ہم اشرف غنی کی حکومت اور یہ جو امریکن اور انڈیا کی اس کے اوپر حکومت بنی ہوئی تھی ان کے مفادات کو دیکھ رہی تھی، اس حکومت کو جب تک ہم نہیں مانیں گے، جب تک وہ استعفیٰ نہیں دے دے گی، بعد جو ہے کوئی بھی جو ہے افغانستان میں جو ایک نظام لایا جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورت ہوگی۔ تو ابھی تک کی جو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹس اور نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں کو سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔